ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. صدق الله العظيم. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک خبر تو یہ دی ہے کہ جو اللہ کے دوست ہیں انہیں اس دنیا میں دنیا سے جاتے وقت نہ کوئی ڈر ہوگا اور نہ دنیا سے جانے کے بعد کوئی غم ہوگا. دوسری جگہ فرمایا واللہ ولی المؤمنین کہ اللہ تعالی اپنے مومن بندوں کا دوست ہے. تیسری جگہ فرمایا کہ جو اللہ کے دوست ہیں وہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتے ہیں. ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ چین و سکون کی زندگی یہاں بھی ملے اور وہاں بھی ملے. ہر آدمی کی تمنا یہ ہے کہ یہاں بھی چین و سکون سے رہوں اور مرنے کے بعد بھی چین و سکون سے رہوں. تو قرآن نے بتایا الا ان اولیاء اللہ، جو اللہ کا دوست بن گیا تو اسے نہ دنیا میں کوئی ڈر اور خوف ہے اور نہ آخرت میں کوئی ڈر اور خوف ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ڈر، خوف، غم، گھبراہٹ، ان سب سے نکلنے کا جو راستہ ہے وہ اللہ سے یاری لگانا ہے، دوستی لگانا ہے کہ ہم اللہ کے دوست بن جائیں. تو اللہ دنیا کے ڈر اور خوف سے بھی بچا لے گا اور آخرت کے ڈر اور خوف سے بھی بچا لے گا. اور دوستی کا ایک قاعدہ یہ ہے کہ سچا دوست وہ ہے جو وفادار ہو. سچا دوست وہ ہے جو وفادار ہو، بے وفائی نہ کرے، دھوکہ نہ دے، بلکہ اپنے دوست کے ساتھ ہر حال میں وفادار ہو، چاہے مرضی کے مطابق ہو یا مرضی کے خلاف ہو. کہ میرا دوست ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اللہ کا دوست بنا دیا تھا. اور جب دوست دوستی کا حق ادا کرتا ہے تو پھر سامنے والا بھی اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. اسی طرح جب بندہ اللہ سے دوستی کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالی کائنات کے نظام کو ان بندوں کے اشاروں پر چلاتے ہیں. حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ بعض اللہ کے دوست اور اللہ کے قریبی بندے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اگر اللہ سے کسی بات کو قسم کھا کر کہہ دیں کہ یا اللہ آپ کو آپ کی ذات کی قسم آپ کو یہ کام ایسے کرنا ہے، تو اللہ اپنے دوستوں کی بات کی لاج رکھ کر اس کام کو ویسے ہی کر دیتے. تو اچھا، جب دوستی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس دوست کی دوستی کا حق ادا کرتے ہیں.
اور اس دوستی کا حق کیا ہے؟ فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ سے دوستی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبریل سے کہتے ہیں فلاں کا بیٹا فلاں یہ میرا دوست ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو اور فرشتوں میں اعلان کرو کہ یہ فلاں کا بیٹا فلاں اللہ کا دوست ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ جبریل کو بھی حکم ملا ہے کہ جبریل بھی اس سے محبت کرے، تو اے فرشتوں میں جبریل بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر فرشتوں کو زمین پر بھیجا جاتا ہے اور وہ فرشتے زمین پر آ کر اعلان کرتے ہیں کہ اے انسانوں، فلاں کا بیٹا فلاں یہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا دوست ہے، اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، جبریل بھی اس سے محبت کرتے ہیں، آسمان کے سارے فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، تم سب بھی اس سے محبت کرو۔ تو لوگوں کے دل میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے، بالکل گمنام ہوتا ہے لیکن اچانک لوگوں میں اس کے تذکرے ہو جاتے ہیں اور اس کی بات لوگ سننے لگتے ہیں، اس کی بات لوگ ماننے لگتے ہیں، اس کے پاس آنے لگتے ہیں، اور پھر ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنے زمانے کا ایک مقبول انسان بن جاتا ہے۔ اور پھر یہ دوستی یہیں پہ ختم نہیں ہو جاتی، جب تک زندہ رہتا ہے تب تک لوگوں میں اس کی محبت اور اس کی قبولیت اور مقبولیت رہتی ہے، اور جب دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ اس کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ اب وہ دوستی جتنی گہری ہوتی ہے اتنی ہی محبت کا سلسلہ لمبا ہوتا چلا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھو دنیا کے اندر، ہمارے ہندوستان کے اندر کتنے اللہ والے جنہوں نے اللہ سے دوستی لگائی تو اپنے زمانے میں بھی محبوب تھے اور آج بھی محبوب ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، یہ تو ہمارے ہندوستان کے جن کو ہم اور آپ سب جانتے ہیں، دنیا جانتی۔ اور پھر ہر علاقے میں اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی ایسے بندے کو بھیجا جس کی قبولیت ڈالی گئی، جس کی محبوبیت ڈالی گئی، اور لوگ اس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں اس کی محبت میں۔ تو یہ جو محبت حاصل ہوتی ہے یہ دوستی لگانے کے بعد ہوتی ہے، اور دوستی کب لگتی ہے؟ جب بندہ اپنے دوست کا وفادار بن جائے۔ تو اللہ سے دوستی کب لگے گی؟ جب ہم اللہ کے وفادار بن جائیں گے۔ اور اللہ کی وفاداری کیا ہے؟ کہ جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کو کرنے والے بن جائیں، جن کاموں سے اس نے روک دیا ان سے رکنے والے بن جائیں۔ اور مثل مشہور ہے، دوست کا دوست دوست ہوتا ہے، دوست کا دوست دوست ہوتا ہے۔ تو اللہ کا سب سے قریبی دوست اور سب سے پیارا دوست وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کائنات میں ان سے زیادہ کسی نے یاری لگائی نہیں اور ان سے زیادہ دوستی کسی سے اللہ نے نبھائی نہیں، نا؟ کہ رسول اللہ سے زیادہ کسی نے یاری لگائی نہیں اور رسول اللہ سے زیادہ اللہ نے کسی کے ساتھ محبت نبھائی نہیں۔
تو اب پتہ یہ چلا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دوست ہیں، اور ہمیں دوستی اللہ سے لگانی ہے، تو پھر دوست کا دوست ہوگا۔ تو اب اللہ سے دوستی اور تعلق بڑھانے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دوست بنانا پڑے گا، ان سے یاری لگانی پڑے گی۔ جیسے دنیا میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ کسی آدمی کا کسی افسر سے قریبی تعلق ہوتا ہے، تو ہم افسر کے پاس جانے سے پہلے اس کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ بھائی تم میرے ساتھ چلو، میری بات تم کہہ دو تو بات بن جائے گی، اور تمہاری بات ٹالے گا نہیں، تمہاری بات ٹالے گا نہیں۔ بالکل اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اور اللہ محمد رسول اللہ کی بات کو ٹالیں گے نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے دنیا کا سب سے کامیاب ترین دوست وہ ہے جس کا ہاتھ پکڑ کر رسول اللہ لے کر چلے جائیں کہ یہ میرا، میں اس کا، اس کی سفارش کرنے آیا ہوں۔ تو طے شدہ بات ہے کہ سفارش چلنی نہیں ہے۔ اللہ نے خود اپنے محبوب سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کی سفارش کریں گے اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ سارے نبیوں سے دوستی لگائی، سارے نبیوں سے دوستی کی اللہ نے، اور ہر نبی سے یہ کہا کہ چونکہ تم میرے دوست ہو تو تم کو میں ایک موقع دیتا ہوں، جسے دعا کہتے ہیں کہ میں تم کو ایک موقع دیتا ہوں، جو تم کہو گے وہ کر دوں گا۔ سب سے کہا جو تم کہو گے وہ کر دوں گا۔ تو سارے نبیوں نے اپنے اپنے زمانے میں، اپنے اپنے حالات میں، اپنی اپنی پریشانیوں میں، اپنی اپنی تکلیفوں میں، ان پریشانیوں سے نکلنے کے لیے، ان تکلیفوں سے نکلنے کے لیے، ان ساری چیزوں سے نکلنے کے لیے اللہ سے کہا، اللہ نے ان کو اس پریشانی، اس تکلیف سے نکال لیا۔ جیسے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے، اب وعدہ ہے، ایک موقع میں نے تمہیں دیا ہے، تم جو کہو گے کر دوں گا۔ تو وہیں سے آواز لگائی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں نے ہی اپنی جان پر ظلم کیا ہے، مجھے اس مصیبت سے نجات دے۔ وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے، اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ یہ میرا اور تیرا معاملہ ہے، اب اس آگ سے نجات تو دے گا۔ حکم آ گیا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جائے۔ تو ہر نبی کو ایک موقع ملا اور یہ کہا گیا کہ تم جو مانگو گے دے دوں گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ موقع دیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع آپ کے لیے بھی ہے، آپ جو مانگیں گے اور جو کہیں گے وہ میں کر دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال تک اپنے اس موقع کو کیش نہیں کرایا، پتھر کھائے، گالیاں سنی، فاقوں پر مجبور ہوئے، 2 سال کے لیے ایک گھاٹی میں قید کر دیے گئے،
یہاں تک کہ ایک رات ایسی بھی آ گئی کہ مکان کے چاروں طرف دشمن تلوار لے کر کھڑے ہو گئے کہ ادھر محمد الرسول اللہ نکلیں گے اور ادھر سب مل کر کے ان کا خاتمہ کر دیں گے۔ ظاہر بات ہے کہ اس سے زیادہ خطرناک موقع تو نہیں آ سکتا، ایسا موقع آ گیا۔ شیب ابی طالب میں 2 سال ایک گھاٹی میں قید، نہ کوئی سامان بیچے گا نہ کوئی سامان خریدے گا، نہ کوئی ان سے ملنے جائے گا نہ ان کو باہر ملنے آنے دے گا۔ کتنا سخت موقع تھا۔ طائف چاروں طرف سے پتھر برس رہے ہیں، اور اتنے پتھر برس رہے ہیں کہ دونوں پیر زمین پر ٹک نہیں پا رہے۔ ایک پیر رکھتے ہیں تو دوسرا اٹھا لیتے ہیں، دوسرا رکھتے ہیں تو پہلا اٹھا لیتے ہیں، کبھی دائیں جھکتے ہیں کبھی بائیں جھکتے ہیں، اور پھر آخر اپنے چہرے کے سامنے ہاتھ کر کے کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے کہ لوگوں تم مجھے دائیں سے مار لو، مجھے بائیں سے مار لو، مجھے پیچھے سے مار لو، مجھے سامنے سے نہ مارو تاکہ میں تمہیں اللہ کا پیغام سمجھ سکوں۔ اتنا مارا کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فرشتے آ گئے، یا رسول اللہ اگر آپ کہیں تو ہم ان پہاڑوں کو ملا کر پوری بستی کو پیس کر ختم کر دیں۔ موقع تھا، کیش کرا لیتے۔ فرمایا نہیں چھوڑ دو۔ آخر میں آپ سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ سارے نبیوں کو اللہ نے ایک موقع دیا تھا، ایک دعا دی تھی، اور سارے نبیوں نے اپنے اپنے زمانے میں اپنے اپنے وقت پر اپنے اپنے حالات میں اپنی تکلیفوں پریشانیوں مصیبتوں میں اس موقع کو کیش کرا لیا، دعا مانگ لی، آپ کو بھی ملا۔ آپ نے وہ دعا کب مانگی؟ آپ نے کب کیش کرایا؟ فرمایا کہ میں نے ابھی وہ دعا نہیں مانگی اور میں نے اس موقع کو کیش نہیں کرایا، اور اب میں یہ دعا کل قیامت کے میدان میں مانگوں گا۔ اب میں یہ دعا کل قیامت کے میدان میں اپنی امت کے لیے مانگوں گا، وہاں کیش ہوگی۔ تو اتنا موقع دے دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اجازت دے دی گئی کہ آپ انسانیت میں جس کی سفارش کریں گے ہم آپ کی سفارش کو قبول کر لیں۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عرش کے سامنے سجدے میں پڑ جائیں گے اور اللہ کی تعریف بیان کریں گے، اور بیان کرتے 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 ایک لمبا عرصہ گزر جائے گا، تب آواز آئے گی یا محمد ارفع رأسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، سل تعطا، جو مانگو گے دیا جائے گا، جو مانگو گے دیا جائے گا، اشفع تشفع، جس کی سفارش کرو گے قبول کی جائے گی۔ تو اب دوست کا دوست دوست ہوتا ہے، نبی سے یاری لگ گئی تو پھر اللہ دوست کیا دوست دوست ہوتا ہے، اس بنیاد پر ہمارے ساتھ دوستی کا معاملہ فرما لیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ سے دوستی لگانے کے لیے ہم کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دوست بنانا پڑے۔ اب دوستی کی خصوصیات کیا ہیں یہ آپ سب جانتے ہیں کہ دوست کون ہے جو وفادار ہے، دوست کون ہے جو وقت پر کام آئے، دوست کون ہے جو دھوکہ نہ دے، دوست کون ہے جو جھوٹ نہ بولے،
دوست کون ہے جو مددگار ہو؟ دوست کون ہے جس کے پاس جا کر دل کو سکون ملے؟ دوست کون ہے جو رازدار ہو؟ اب ان ساری چیزوں کو ذرا اللہ پر رکھو. اللہ سے زیادہ کوئی رازدار ہے کہ بھائی اپنی زندگی پر غور کرو, کیا اللہ سے زیادہ بھی کوئی ہمارا رازدار ہے؟ کتنی باتیں, کتنے کام, کتنے گناہ, کتنی غلطیاں سب چھپائے بیٹھا ہے, سب چھپا لیا, کسی کو نہیں پتہ چلنے دیا. تو اللہ سے زیادہ رازدار کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اور وہ ایسا رازدار ہے جس سے تم کو چھپا بھی نہیں سکتے, چاہ کر کے بھی نہیں چھپا سکتے, چاہ کر کے بھی نہیں چھپا سکتے. جب دوستی بہت گہری ہوتی ہے تو چہرے سے راز سمجھ میں آ جاتے ہیں. دوست کے پاس پہنچا تو دوست دیکھتے ہی کہتا ہے کیا بات ہے یار, بڑے پریشان نظر آ رہے. کہنے نا کوئی بات نہیں, میں مان ہی نہیں سکتا, تمہارا چہرہ بتا رہا. کہتا نہیں کہتا, دوست کہتا تمہارا چہرہ بتا رہا, اور تم یار مجھ سے نہیں بتاؤ گے؟ اگر مجھے نہیں بتاؤ گے تو کسے بتاؤ گے؟ وہ پھر بھی نہیں بتاتا تو کیا کہتے ہیں, مجھ سے کہہ لو تو دل ہلکا ہو جائے گا, مجھ سے کہہ لو تو دل ہلکا ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ اگر کسی کو دنیا میں ایسا دوست دے دے جو اس کا رازدار ہو اور اس کی دلجوئی کرنے والا ہو, تو دنیا کی یہ بہت بڑی نعمت ہے. آج دنیا میں جو ڈپریشن کا مرض دنیا میں چلا ہے, ہر چوتھا آدمی ڈپریشن کا مریض ہے, ہر چوتھا آدمی ڈپریشن کا مریض. کیا ہوا؟ نیند نہیں آتی, گھبراہٹ ہوتی ہے, الجھن ہوتی ہے, ہر وقت دماغ ٹینشن میں رہتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ دنیا سے محبت اور دوستی کی جو وفاداریاں تھیں وہ ختم ہو گئی ہیں. دوستیاں اور محبتیں صرف خود غرضی کے لیے رہ گئی ہیں. سچا دوست ہے ہی نہیں جو میرے راز کو اپنا راز بنا لے, جو میرے دکھ کو اپنے ساتھ بانٹ لے, جو میری الجھنوں اور میری کمزوریوں کا مذاق نہ اڑائے, ہے ہی نہیں. تعلقات ہزاروں سے, مخلص ایک بھی نہیں. ایک بزرگ تھے تو ان بزرگ کے پاس بہت بھیڑ, عقیدت مندوں کی, محبت کرنے والوں کی. جی حضرت 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 حضرت, کوئی ہاتھ چوم رہا ہے, کوئی پیشانی چوم رہا ہے, کوئی قدم چوم رہا ہے, کوئی پیر دبا رہا ہے, کوئی کندھے دبا. ایک ہجوم لگا ہوا. تو ان بزرگ کا ایک دوست آ گیا, کہنے لگا یار تمہارے تو بڑے جلوے, اتنی محبت کرنے والے لوگ, اتنا بڑا مجمع. کہنے لگا, وہ بزرگ کہنے لگے دھوکہ ہے, دھوکہ ہے. تو وہ کہنے لگا, دوست کہنے لگا تم بھی کمال کرتے ہو یار, اپنی محبت کرنے والوں کو تم دھوکہ بتاتے ہو. تو بزرگ کہنے لگے مجھ سے سچی محبت کرنے والا ایک آدمی ہوگا یا 1.5, اس سے زیادہ نہیں ہے. اتنا بڑا مجمع, اور اتنے بڑے مجمع میں تم یہ کہتے ہو کہ محبت کرنے والا 1 یا 1.5.
کہنے لگے ہاں، اور یقین نہیں تو میں تمہیں دکھا دوں. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے حضرت، آج دکھائی دو تم کہ تم سے محبت کرنے والا یہ اتنا بڑا مجمع ایسا ہی ہے اور اس میں صرف ایک دو ہی تمہارے مخلص ہیں. حضرت نے دوسرے دن اپنے محبت کرنے والوں کو سب کو بلا لیا اور بڑا مجمع جمع ہو گیا. حضرت 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 میرے یوں اور حضرت میرے یوں اور حضرت میرے چناؤ اور حضرت میرے چنی، بڑی بھیڑ جمع ہو گئی. اب اس کے بعد حضرت پردے میں بیٹھ گئے. خادم آیا اور خادم نے آ کر یوں کہا کہ حضرت سخت بیمار ہیں اور معالج نے یہ علاج بتایا ہے کہ ایک آدمی کو اپنی جان کی قربانی حضرت کے لیے دینی پڑے گی. اب آپ میں سے کون تیار ہے؟ پورے مجمع میں سناٹا چھا گیا. دو آدمیوں کو جان کی قربانی دینی پڑے گی. پورے مجمع میں سناٹا چھا گیا. ایک نہیں کھڑا ہوا. پھر ایک عورت کھڑی ہوئی، اس نے کہا کہ جی میں تیار. اس عورت کو بلایا گیا، پردے کے پیچھے لا کے بیٹھا دیا گیا اور ایک بکرے کو ذبح کر دیا گیا. بکرے کا خون بہہ کر کے باہر آ گیا. دوسرے کو بلایا. پہلے جب پوچھا تو ایک مرد کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ جی میں تیار ہوں. اس کو بلایا گیا، بٹھایا گیا، بکرا لایا گیا، ذبح کر دیا گیا، خون بہہ گیا. پھر دوبارہ کہا گیا کہ ہاں بھائی اب دوسرا کون تیار ہے؟ تو گویا اب تو یقین ہو گیا کہ چھری چل رہی ہے. تو اب کوئی دوسرا مرد کھڑا ہی نہیں ہوا، ایک عورت کھڑی ہوئی. کہ جی میں تیار ہوں. اس عورت کو لایا گیا، دوسرا بکرا ذبح کر دیا گیا. اور مجمع نے سب نے اللہ کا شکر ہماری جان بچی، اور یہ کہہ کے مجمع چلا گیا. اب وہ بزرگ نے کہا میں نہ کہتا تھا 1 اور 1.5؟ تو وہ کہنے لگا ہاں یہ بات تو ہے، 1 مرد اور آدھی عورت. تو بزرگ نے فرمایا نہیں، 1 عورت اور آدھا مرد، کیونکہ عورت دیکھ کر آئی تھی کہ خون بہہ گیا، چھری چل گئی. پہلا تو اس دھڑکے میں آ گیا تھا کہ شاید یہ امتحان ہے کہ پردے کے پیچھے جا کر کے جان بچ جائے گی. عورت تو خون دیکھ کر آئی تھی، طے شدہ بات تھی کہ اب میری گردن پر چھری چلنی ہے. 1 عورت اور آدھا مرد. تو جو ڈپریشن کا مرض ہے وہ ڈپریشن کا مرض اس لیے ہے کہ مخلصین دنیا سے اٹھ گئے. اللہ کے لیے محبت کرنے والے، اللہ کے لیے کام آنے والے، اللہ کے لیے محبت دکھانے والے اٹھ گئے. اب جو دوستیاں ہیں وہ خود غرضی کی ہیں. جب تک میری ان سے غرض پوری ہو رہی ہے یہ میرے دوست ہیں، میں ان کا دوست ہوں. اور جس دن میری ان سے غرض ختم ہو جائے گی اسی دن میں کک مار دوں گا، پلٹ کر پھر نہیں پوچھوں گا. سارا تقدس ختم ہو جائے گا، ساری بزرگی ختم ہو جائے گی، سارا سب کچھ ختم ہو، رشتے ہی ختم ہو گئے. کیوں کہ میری غرض اب ان سے پوری نہیں ہوگی، اب غرض کہیں اور سے پوری ہونی. تو فوراً راستہ بدل لے گا. اب تو خود غرضی کا زمانہ اتنا آگے بڑھ گیا، اتنا آگے بڑھ گیا کہ پیر بدل لیتے ہیں. انہوں نے کہا بھائی اب تک
تھا ان سے تھا، لیکن اب ہماری غرض دوسری جگہ پوری ہو رہی ہے تو پیر ہی بدل گئی. اب تو بزرگ نہیں رہے، اب کوئی اور بزرگ بن گیا. ایک نوجوان ایک بزرگ سے بیٹھ ہوا، پھر اس کے بعد اس بزرگ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ جی حضرت مجھے جو ہے فلاں وظیفے کی اجازت دے دی. بزرگ نے منع کیا کہ نہیں ابھی نہیں. تھوڑے دن گزرے، وہی نوجوان ایک دوسرے بزرگ کے قصیدے پڑھنے لگا. میں نے کہا بھائی تمہارا تعلق تو فلاں سے تھا. کہنے لگا کہ ہاں تھا تو ان سے تعلق، لیکن میں ان کے پاس ایک وظیفے کی اجازت لینے گیا، انہوں نے منع کر دیا، میرا دل ٹوٹ گیا، تو پھر میں نے اپنا پیر بدل لیا. میں نے دوسرے کو اپنا پیر بنا لیا. تو میں نے کہا کہ اپنی غرض پوری کرنے گئے تھے یا اپنی اصلاح کرانے گئے تھے؟ اگر اصلاح مقصود تھی تو پھر تو من کی کہیں یا من کے خلاف کہیں، ہر بات ماننی. اور غرض پوری کرنی تھی تو پھر نہ یہاں اصلاح ہوگی نہ وہاں اصلاح ہوگی. تو اب اس زمانے میں خلوص اور محبت یہ ختم ہو گیا، جس کے اور اس کی جگہ خود غرضی نے لے لی. اور جب وہ خود غرضی عام ہو گئی تو نتیجہ ڈپریشن شروع ہو گیا. ظاہر بات ہے میں ان سے دوستی نبھا رہا ہوں، میری ان سے غلط وابستہ ہے کہ مجھ سے غلط وابستہ ہے. آج میری ان سے غرض پوری ہو گئی تو میں نے ان کو لات مار دی. ان کی غرض ابھی مجھ سے وابستہ ہے اور میں لات مار چکا ہوں. اب یہ آدمی ڈپریشن میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کہ یار جس آدمی پہ میں بھروسہ کر رہا تھا اسی نے مجھے چھوڑ دیا، اسی نے لوگ پھیر دیا. تو کتنی زبردست ڈپریشن کی بات ہے. اس لیے کیا کہا کہ اب جس دور میں ہم تم جی رہے ہیں یہ دور اللہ سے دوستی لگانے کا دور ہے. دنیا تو خود غرضی میں چلی گئی اور سب لوگ خود غرضی میں لگ گئے. بے غرض ہو کر اگر کوئی کسی سے دوستی کرنے والا مل جائے تو وہ اللہ کی اس زمین پر اس زمانے میں بہت بڑی نعمت ہے کہ جس کی کوئی دنیاوی غرض نہ ہو، صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہو، کوئی دوسری محبت وہ نہیں. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور تحدیث میں نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ الحمدللہ الحمدللہ مجھے بہت سارے ایسے دوست ملے ہوئے ہیں جو صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں. میری ان سے کوئی غرض وابستہ نہیں ہے، اللہ کے لیے محبت کرتے. تو اللہ سے زیادہ رازدار دوست کوئی نہیں. ہمارے سارے گناہوں کو چھپا لیا، سارے گناہوں پر پردہ ڈال دیا. اچھا اللہ سے زیادہ مددگار کوئی دوست نہیں. اللہ سے زیادہ مددگار کوئی دوست نہیں. اگر اللہ سے دوستی لگا لو تو پھر جب جہاں جیسی مدد مانگو گے اللہ ہر جگہ جیسی تمہاری ضرورت ہوگی ضرورت کے مطابق تمہاری مدد کرے گا. یقین نہیں تو صحابہ کی زندگی اٹھا کر کے دیکھ لو کہ صحابہ نے اللہ سے دوستی لگائی تو پھر جنگ کے میدان میں اللہ کی مدد کی ضرورت پڑی تو ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا اور آسمان سے فرشتے اترے. سفر کے دوران سواری مر گئی، سفر بیچ میں لٹک گیا، ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا سواری زندہ ہو گئی. سمندر کے کنارے پہنچ گئے، کشتیاں موجود نہیں تھی، سمندر پار کرنا تھا، ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا سمندر میں راستہ نکل آئے. کیوں؟ یعنی تھی دوستی
دوست وہ ہے جو مددگار ہو، وقت پر کام آئے. صحابہ نے اللہ سے دوستی لگا کر اور وقت پر اللہ کی مدد کو حاصل کر کے دنیا کو یہ بتا دیا کہ تم اگر اللہ سے دوستی لگا دو گے تو اللہ تمہارا بھی ایسے ہی مددگار ہوگا جیسے صحابہ کا تھا. شرط یہ ہے کہ تم اللہ کے وفادار بنو. صحابہ کتنے وفادار تھے کہ قرآن میں ان کی وفاداری کا ذکر اللہ نے کیا. فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ جتنے صحابہ ہیں یہ سب اتنے وفادار ہیں کہ میں ان سے خوش ہوں. ان کی وفا پر میں ان سے خوش ہوں. اور ان کی وفاداری کا انعام یہ ہے کل وعد اللہ الحسنى، میں نے ان سب کے لیے جنت واجب کر دی. اتنے وفادار. اب جب کوئی بندہ اللہ کا اتنا وفادار بن جائے گا تو پھر اللہ اس کا اتنا ہی مددگار بن جائے گا جتنا صحابہ کے لیے تھا. دوستی کے لیے شرط ہے وفاداری. اور جب کوئی بندہ اللہ سے دوستی لگاتا ہے تو پھر اللہ اس سے پوری وفاداری نبھاتے ہیں. اور کہاں تک نبھاتے ہیں؟ یوں کہا کہ تو دن میں 70 مرتبہ بے وفائی کرے پھر بھی میں تجھ سے بے وفائی نہیں کرتا. تو دن میں ایک دن میں 70 مرتبہ بے وفائی کرے اور پھر لوٹ کر میرے پاس آئے کہ یار معاف کر دے، غلطی ہو گئی، اب نہیں کروں گا، تو میں پھر بھی تیرا وفادار ہی رہتا ہوں، تجھ سے بے وفائی نہیں کرتا. اتنی وفاداری کوئی نبھا سکتا ہے؟ ماں نہیں نبھائے گی، باپ نہیں نبھائے گا، بیوی نہیں نبھائے گی، شوہر نہیں نبھائے گا. جتنی وفاداری اللہ نبھاتا ہے. جتنا رازدار اللہ ہے، کائنات میں کوئی اتنا بڑا رازدار نہیں بن سکتا جس نے میرے سارے عیبوں کو چھپا رکھا ہے، سارے گناہوں کو چھپا رکھا ہے. وہ اتنا بڑا رازدار. تو جب وہ ہم سے وفا نبھائے تو ہماری ذمہ داری بھی اس سے وفا نبھانا ہے کہ ہم اس کے وفادار بنیں. اب زندگی کے ہر موڑ پر یہ دیکھو کہ میں نے اللہ سے وفا کی یا میں نے اللہ سے بے وفائی. جو کام کر رہے ہو، جو کام کرو، اس کام کے کرتے وقت یہ دیکھو کہ میں نے اللہ سے وفا کی یا میں نے اللہ سے بے وفائی. میں نے اللہ سے دوستی نبھائی یا میں نے خود غرضی کی. اللہ کے ساتھ خود غرضی کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ خود غرضی یہ ہے تکلیف آئی، پریشانی آئی، کاروبار پر اثر پڑا، بیماری آ گئی، حالات آ گئے، اللہ کے سامنے رونا دھونا شروع کر دی. اللہ کے سامنے رونا دھونا شروع کر دیا. دعاؤں کا بھی اہتمام ہو گیا اور نمازوں کا بھی اہتمام ہو گیا اور ذکر و اذکار کا بھی اہتمام ہو گیا. سب کچھ ہوتا رہا. کیوں؟ خود غرض ہیں. بیماری آ گئی ہے، مقدمے میں پھنس گیا ہوں، مال لٹکا ہوا ہے، ہاں یہ تکلیف ہے، وہ تکلیف ہے، فلاں کا مسئلہ، یہ مسئلہ، وہ مسئلہ. تو مول صاحب کچھ بتا دو، کوئی وظیفہ بتا دو، کوئی ذکر بتا دو، کوئی دعا بتا دو. اب وہ سب چل رہا ہے. اور جب اس وفادار نے میری اس دعا پر، محنت پر، رونے پر، دھونے پر
ان سب چیزوں کو برابر کر دیا تو پھر بھول گئے، پھر بھول گئے۔ یہ بھول جانا خود غرضی ہے، حالات کے بن جانے کے بعد رب کو بھول جانا یہ خود غرضی ہے، کہ تو جو لگا تھا وہ اپنی غرض سے لگا تھا، تیری غرض پوری ہو گئی، تو رب سے پھر گیا۔ ارے وفاداری تو یہ تھی کہ ملے تو تیرا وفادار، نہ ملے تو تیرا وفادار، تو جس حال میں رکھے اس حال میں ہم تیرے وفادار۔ بہت فراخی کے دروازے کھل گئے، یا اللہ تیرا شکر ہے ہم تیرے بندے ہیں اور ہم تیرے فیصلے پر راضی ہیں۔ بہت تنگی کے حالات آ گئے، یا اللہ تیرا شکر ہے ہم تیرے بندے ہیں، تیرے فیصلے پر راضی ہیں۔ یہ ہے وفا، اور اسی وفاداری پر دوستی ملا کرتی ہے۔ پھر ایسے ہی دوستوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ میں اپنے ایسے دوستوں کا ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتے ہیں، میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں، میں ان کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتے ہیں، میں ان کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتے ہیں۔ پھر ایسے ہی دوستوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ میرا دوست مجھے چپکے سے پکارتا ہے، میں بھرے مجمع میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں، وہ چل کر آتا ہے، میں دوڑ کر آتا ہوں، وہ ایک بارش آتا ہے، میں ایک ہاتھ آتا ہوں، ہاں؟ اور وہ دوڑ کر آتا ہے، میں اس کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیتا ہوں۔ یہ ترتیب ہے، اللہ تعالیٰ ایسی دوستی نبھانے والے ہیں۔ پھر ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا لا خوف، جب ان کے دنیا سے جانے کا وقت آئے گا تو ایک فرشتہ آ کر کے کہے گا موت سے مت ڈرو، قبر سے مت ڈرو، آخرت سے مت ڈرو، تمہارے لیے یہ سب ڈر نہیں ہے، تم اللہ کے دوست ہو، اب تم اپنے دوست کے مہمان بن کر جا رہے ہو، تمہارے لیے ہر جگہ اکرام ہی اکرام ہے۔ ہاں؟ دوست بہت مالدار ہو، ہے نا؟ ہم غریب آدمی اور ہمارا دوست بہت مالدار، تو وہ جب بلاتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ ٹائم نکال لو آنے کا، کہ یار آ تو جائیں گے لیکن بہت دور ہے اور میرے لیے بڑا مشکل ہے۔ وہ کہتا ہے تم صرف ٹائم نکالو، گاڑی میں بھیج دوں گا، ٹکٹ میں کرا دیتا ہوں، وقت کم ہے جہاز سے ٹکٹ کرا دیتا ہوں، بس تم آ جاؤ۔ اور پھر اپنے خرچے پر بلائے گا، اپنی گاڑی لے کر کے آئے گا، اپنے گھر کے سب سے اچھے کمرے میں لے جا کر ٹھہرائے گا اور بہترین کھانے کا انتظام کرے گا، کیونکہ دوست آیا ہے، دوست آیا ہے۔ ایسے ہی جب کوئی بندہ اللہ سے دوستی لگا کر جا رہا ہوتا ہے تو سب سے پہلی بات جو اس سے کہی جاتی ہے کہ موت، فرمایا کہ موت ایسی چیز ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ موت کو یاد رکھو، یہ تمہاری لذتوں کو توڑنے والی چیز ہے۔ اذکروا ہاضم اللذات، اس چیز کو یاد کرو جو تمہاری لذتوں کو توڑ ڈالے، تو موت ایسی چیز ہے۔ لیکن جب اللہ کا دوست جاتا ہے تو اس سے یہ کہا جاتا ہے لا خوف، لا خوف، کوئی ڈر نہیں، تمہارے لیے کوئی ڈر نہیں۔ ادھر تم یہاں سے چلو گے تمہارے لیے سواریوں کا انتظام ہوگا، تمہارے لیے قالینوں کا انتظام ہوگا، تمہارے لیے بالا خانوں کا انتظام ہوگا، تمہارے لیے جنت کی ہواؤں کا انتظام ہوگا، خوشبوؤں کا انتظام ہوگا، راحت اور آرام کا انتظام ہوگا، اور اتنی راحت دوں گا، اتنی راحت دوں گا کہ تم قبر میں آ کر لیٹو گے، کیا قبر اور کیا قبر کی زندگی، تم کو ایسا لگے گا جیسے دلہن کی سیج پر آ کر کے بیٹھ گئے ہو، اور تم اس سیج پر تکیہ لگاؤ گے اور تمہاری آنکھ لگے گی، ایسے سو جاؤ گے جیسے پہلی رات کی بے فکر دلہن سویا کرتی ہے،
اسے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کہ صبح چائے بنانی ہے، صبح بچوں کو اسکول بھیجنا ہے، اور صبح جھاڑو دینی ہے، اور ابا کی دوا گرم کرنی ہے، اور اماں کی چائے، کوئی ٹینشن نہیں. دلہن ہے، دلہن ہے، آج سے بے فکر رہنے دو. اللہ اپنے دوست کو جب بلاتا ہے تو قبر کے اندر اسے بے فکر کر دیتا ہے. یہ ٹینشن دل سے نکال دو. موت سے پہلے اس کو یہ دل پر اطمینان کی کیفیت ڈال دی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں اس کا اللہ کے پاس جانے کا شوق اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اس کی روح جب نکلتی ہے تو ایسے جیسے آٹے میں سے باہر ایسے نکل جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. لا خوف، کوئی ڈر نہیں. پھر اس کے بعد جو دنیا سے جا رہا ہوتا ہے اس کو فکر ہوتی ہے میرے بعد بچوں کا کیا ہوگا، میرے بعد کاروبار کا کیا ہوگا، میرے بعد میری اماں کا کیا ہوگا، میرے ابا کا کیا ہوگا، فلاں کا کیا ہو. یہ ٹینشن ہوتی ہے نا، غم کھایا جاتا ہے اس سے. تو فوراً دوسرا جملہ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. نہ ان کو موت کا کوئی ڈر ہے اور نہ آنے والی کسی منزل کا ڈر ہے اور نہ کسی کے چھوٹ جانے کا غم ہے کہ میرے بعد اولاد کا کیا اور اس کا کیا اور اس کا کیا اور اس کا کیا. اللہ سارے غموں سے پاک کر دیتا، کوئی غم نہیں. محبوب سے ملاقات ہے. ہاں سیدنا بلال رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں، بیوی رو رہی ہے تو اس کا کندھا پکڑ کر کے کہتے ہیں ارے یہ کوئی رونے کا وقت ہے، تم جا رہے ہو میرے سرتاج، رو نہیں. ارے نہ جانے کب سے تو اس دن کا انتظار کر رہا تھا، اب یہ دن آیا ہے اور میری موت آئے گی اور جا کر اپنے محبوب سے ملوں گا صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے بھی زیادہ کوئی خوشی کا موقع ہو سکتا ہے. پھر موت اتنی پیاری لگے گی. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کوئی غم نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی درد نہیں، مزے سے جا رہا ہوگا. کیوں؟ الا ان اولیاء اللہ، کیونکہ یہ اللہ کا دوست ہے، کیونکہ یہ اللہ کا دوست ہے. تو اللہ والوں کی صحبت میں اللہ کی دوستی کے گر سکھائے جاتے ہیں کہ اللہ سے دوستی کیسے لگے گی. پہلے زمانے میں لوگ اللہ والوں کے یہاں جا کر پڑ جاتے تھے کہ جب تک نہیں جاؤں گا جب تک دوستی نہیں ہو جائے گی. 6 مہینے پڑ رہے تھے کہ جب تک اللہ کا دوست نہ بن جاؤں جب تک نہیں جاؤں گا. اب تو آدھا گھنٹہ بھی بھاری پڑتا ہے. ہاں گھڑی دیکھنا شروع کر، اتنی دیر ہو گئی، آج تو بہت دیر مجلس چل گئی. ہاں کیوں؟ کہ مقصود بدل گیا ہے، مقصود بدل گیا، ٹائم ہی نہیں. دنیا جہاں کے کاموں کے لیے ٹائم ہے، سب کر رہے ہیں. اللہ سے دوستی لگانے کے لیے اللہ نے ایک موقع دیا کہ ہم کسی مجلس میں بیٹھ کر اپنے اللہ کو یاد کر لیں، اللہ کا نام لے لیں، اللہ کا ذکر کر لیں تاکہ اللہ سے دوستی لگ جائے، اللہ کا تعلق مل جائے. ٹائم ہی نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ پچھلے زمانوں میں اللہ تعالیٰ نے اللہ والوں کی صحبت میں رہنے والوں کو اتنے آگے تک پہنچا دیا کہ ان کے ذریعے سے دنیا کے اندر اللہ کی محبت عام ہوئی، اللہ کی بات چلی، اللہ کا کلمہ سر بلند ہوا. اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، ہم کو اور آپ کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کے وفادار بنیں، اللہ سے دوستی لگائیں، اور اللہ سے دوستی لگنے کا راستہ محمد الرسول اللہ سے ہو کر جاتا ہے. اللہ سے دوستی لگانے کا راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گلی سے ہو کر جاتا ہے.
کیوں اس گلی میں جانا پڑے گا؟ کیا مطلب کہ پہلے محبوب کو محبوب بنا لو تو محبوب کا محبوب خود بخود محبوب بن جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے محبت، آپ کی اطاعت، آپ سے تعلق، اس کو بنانے اور بڑھانے کی فکر کرنا، اور اللہ سے دوستی کرنی ہے تو اللہ کے جو احکامات ہیں ان احکامات کو اپنی زندگی میں ہر پل یہ غور کرنا کہ کس کام سے میں نے اللہ سے وفا کی اور کس کام سے میں نے اللہ سے بے وفائی۔ یہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اندر سے فوراً جواب آ جاتا ہے۔ وفادار ہو بے وفا ہو، وفادار ہو بے وفا ہو، وفادار ہو بے وفا ہو، اندر سے فوراً آواز آتی ہے۔ ہر کام کے بعد آواز آتی ہے، اگر کان لگا کے سنو تو، کان لگا کے سنو تو ہر کام کے بعد اندر سے آواز آتی ہے، وفادار ہو بے وفا ہو۔ جب آواز آئے بے وفا ہو، توبہ کرے، معافی مانگے کہ نہیں اللہ میں بے وفا نہیں ہوں، غلطی ہو گئی ہے مجھ سے، مجھے معاف کر دے، میں تیرا وفادار ہی ہوں اور وفادار ہی بننا چاہتا ہوں۔ فوراً توبہ کرے، اور جیسی توبہ کرے گا اندر سے پھر آواز آئے گی، ہاں میں نے تجھے وفادار مان لیا، مان لیا۔ اللہ مجھے بھی وفادار بنا دے اور آپ سب کو بھی وفادار بنا دے۔ اللہ سے وفا نبھاؤ، اللہ سے تعلق نبھاؤ، جتنا اللہ سے تعلق مضبوط کر لو گے انشاءاللہ زندگی جو ہے وہ خوشنما بن جائے، خوبصورت بن جائے۔ اس لیے اللہ سے وفا نبھاؤ، اور اللہ سے وفا نبھانے کا سب سے پہلا راستہ اللہ کا ذکر ہے کہ اللہ کو یاد کرو، اللہ کا نام لو۔ جتنا اللہ کو یاد کرو گے، اللہ کا نام لو گے، انشاءاللہ اللہ کی محبت دل میں آئے۔ کسی کا دروازہ بار بار کھٹکھٹاتے رہو تو آخر کو کھولتا ہے۔ دنیا کا دروازہ کھولنے والا ناراض ہو کر کھولتا ہے، لیکن اللہ جب کھولتا ہے تو خوش ہو کر کھولتا ہے کہ میرا بندہ میرے دروازے پر آ گیا اور میری کنڈی بجائے چلا جا رہا ہے، بجائے چلا جا رہا ہے، بجائے چلا جا رہا ہے۔ پھر خوش ہو کر کے دروازہ کھولتا ہے، ہاں میرے بندے بول تجھے کیا چاہیے، پھر وہ ملتا ہے جو بندہ چاہے۔ اس لیے کہتے ہیں ذکر کا اہتمام، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ اللہ اپنی کنڈی بجانے والوں میں شمار کر لے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، آپ سب کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔